یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے۔ آج شب شہادت امام الائمہ بیمار کربلا کربلا شریف کی روایتوں کے بلکہ اکثر روایتوں کے عینی شاہد وہ امین امام علی ابن حسین ابن علی زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی شہادت کی شب ہے 18 محرم الحرام۔ چونکہ ممبئی سے 3 روز کے لیے قافلہ ہمارے مرکز پر آیا ہے اور ہمارے 2 سینئر ساتھی اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، ایک تو جناب خالد رضوی صاحب اور دوسرے ہمارے عزیز مکرم جناب راشد رضوی صاحب۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس ہفتے کا جو ہفتہ واری اجتماع ہوگا وہ انہی حضرات کو سونپ دیا جائے گا، اور یہی حضرات نعت خطاب بیان جو بھی انہیں کرنا ہوگا یہی پروگرام تھا۔ لیکن کل فجر کے قریب جب مداح رسول جناب راشد رضوی صاحب سے مجھے پتہ چلا کہ خالد بھائی کی طبیعت علیل ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جو دونوں مل کے سنبھالنے والے تھے تو آپ پورا سنبھال لیں۔ پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ نہیں آپ کہیں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر کہ بڑی مبارک شب ہے آج کی، امام زین العابدین امام حسین کے حقیقی جانشین اول آج ان کی شہادت کی شب ہے۔ یہ شب ہمارے لیے کوئی معمولی شب اور رات نہیں ہے، بڑی عظیم شب ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ تو آج میں یہ چاہوں گا آپ کے سامنے کہ مولا زین العابدین پاک کی زندگی کے کچھ گوشے جو عام طور پر کربلا کے بیان میں رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مکمل دکھ سہنے کے، صبر کے، تکلیف کے جو مراحل آپ نے برداشت کیے ہیں، لیکن صرف آپ میدان کربلا میں لڑنے نہیں گئے، اس وجہ سے آپ کی شخصیت جو کربلا کے اندر ابھر کر سامنے آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ حالانکہ دکھ سہنے میں زین العابدین نے بھی کسی سے کوئی کمی نہیں کی ہے، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، بلکہ امام پاک کی شہادت کے بعد جو دکھ امام زین العابدین نے برداشت کیے وہ اور شہزادوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کی شخصیت بہت بلند بالا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین چونکہ چوتھے امام ائمہ اہل بیت میں سے، پھر ان کے بعد جتنے امام ہوئے ہیں حضرت امام حسن عسکری تک، وہ سب کے سب امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کی تاریخ ولادت اور آپ کے سن ولادت میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ اگر ان اقوال کو پڑھنے لگے تو اسی میں ٹائم چلا جائے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت سے بھی پہلے پیدا ہو گئے تھے،
کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر سے چھوٹے تھے یہ، اور ساری کتابوں کے اندر یہی تذکرہ ہے، لوگوں نے لکھا بھی ہے، باتیں بھی کی ہے، لیکن چونکہ تاریخی باتیں اقوال مختلف ہیں، کچھ لوگوں نے تو میدان کربلا میں امام محمد باقر کی موجودگی کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ قرائن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی اصغر جیسے بچے کا ذکر جب بار بار آتا ہے، شہزادے کا ذکر، میں بچہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری کے اوقات کے اس بارگاہ کے ان گھر کے بچوں کو بچہ کہیں، جب حضرت 6 مہینے کے امام علی اصغر کا ذکر آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور پانی پلانے کے حوالے سے، پانی طلب کرنے کے حوالے سے یہ سب معاملہ آتا ہے، تو اگر امام محمد باقر کی موجودگی کربلا میں ہوتی تو وہ تو ایسے نہ ہوتے نا چھوٹی سی عمر کے اندر کے سارے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور وہ بہت سکون اور چین سے بیٹھے ہوں، کہیں ان کا ذکر بھی تو ہوتا۔ لیکن میں کسی محقق پہ کوئی تنقید کرنے نہیں بیٹھا، میں صرف اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں چونکہ اس پہ غیر مقلدین زیادہ زور دے رہے ہیں کہ امام محمد باقر موجود تھے کربلا کے اندر، اچھا اگر وہ موجود تھے کربلا میں تو پھر امام زین العابدین کی بیوی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کوفہ میں اور پھر بعد میں دمشق میں۔ ایک اور بات، امام زین العابدین کی عمر حضرت علی اکبر سے چھوٹی تھی، تو میرے اپنے ناقص خیال میں اس کے شواہد مجھے بار بار واقعات کربلا میں ملتے، جیسے مثال کے طور پر کہ جب کوفہ میں یہ قافلہ گیا تو اس وقت ابن زیاد نے کہا یہ کنارے پر بیٹھی ہوئی عورت کون ہے؟ تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے، یہ عورت کون ہے؟ اس وقت تو پھٹے پرانے کپڑے پر ایک خاتون تھی نورانی چہرے والی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کنارے کی طرف بیٹھی ہے، تو کہا کہ یہ حسین کی بہن ہے زینب بنت علی۔ تو کہا اس سے لپٹ کر جو یہ لڑکا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی ابن حسین۔ کہا اس کو نہیں قتل کیا تم نے؟ کربلا میں یہ کیسے بچ گیا؟ تو کہا یہ بیمار تھا، یہ لڑنے نہیں آیا تھا، اور ابھی بھی بیمار ہے، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو کہا اس کو بھی قتل پہ، اچھا یہ بھی ابن زیاد نے یہ کہا کہ اچھا اس کو یہ دیکھو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، اس کو سب نے لکھا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک بچے کا باپ ہوگا تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، تو اس نے پھر چیک کروایا، اور بعض مورخین نے جو وہ اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اس بدبخت نے کیسے چیک کروایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین پاک کے چہرے پر ابھی مونچھ اور داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، تبھی تو چیک کرنے کی ضرورت آئی۔ اگر 22-23 سال کا کوئی بندہ ہوگا تو اس کے چہرے پر تو کچھ بال، تو 18-17 سال کے بچوں کے چہرے پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو چیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ وہ عربی لوگ تھے، وہ گھوڑوں کو دیکھ کے پہچانتے تھے ان کی نسل کیا ہے، وہ جانوروں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ اگر کوئی جانور لیٹ کر دیتا تھا، وہ لیٹ کو پھوڑ کر کے پہچانتے تھے کہ اس نے جو ہے وہ گھاس کھایا ہے کہ کھجور کھایا ہے کہ کھجور کی گٹلیاں کھایا ہے، اتنا ان کو پہچان تھی انسان اور جانوروں کے احوال کی۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اس کو چیک کرو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، یعنی اس کا مطلب اس روایت کے ذریعے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کربلا میں اس عمر میں تشریف لائے تھے کہ ایک نظر میں دیکھنے والے کو احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، یہ کیفیت تھی۔ اس لیے عمر کے اعتبار سے علامہ جامی نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی سن ولادت وہ مولا علی کی حیات میں لکھا ہے۔ جامی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اور بھی لکھا۔ اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی مصنف ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی کی تمام باتیں 100% مکمل صحیح ہو ایسا ضرور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب کے سوا کسی کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر حرف بحرف ہر چیز صحیح لکھی ہو، اس لیے کہ سب انسان ہیں، کسی سے بھی تحقیق میں غلطی ہو سکتی۔ ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارا یقین و ایمان ہے، لا ریب فیہ، اور اسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔
باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کی ہر بات پر ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے اور اس کو مان لے. ہر جگہ رطب و یابس، کہیں نہ کہیں، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں چھوٹا، کہیں ہے کہیں. اس لیے کہ انسان انسان ہے اور انسان جو ہے وہ خطاؤں کا مجسمہ ہے. یہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کی عمر کے بارے میں بات بتا دی، بات پیش کر دی. آپ کے والد امام حسین ہے، آپ کے تایا امام حسن ہے، آپ کی امی ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی ہے، اور نو شیروان جس کو لوگ عادل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہمارے ہاں احتیاط امام اہل سنت کے لب و لہجے میں یہ ہے، ہم اس کو عادل نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. اب اس پر بھی آپ کوئی ہنگامہ نہ کرے کہ کیوں نہیں کہتے. وجہ یہ ہے، اگر وہ عادل ہوتا تو پھر وہ مبتلا کفر کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ انسان کسی کا حق ادا کرے. تو جو حق رب ادا نہ کرے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے احتیاط ہے کہ اس کو عادل، وہ لوگوں میں انصاف کرتا ہو، سخاوت کرتا ہو، ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں عادل کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو حق دیا جائے. اور واللہ سب سے بڑا حق میرے اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے غیر کی عبادت تو بہرحال. تو نو شیروان اس کی سگی پوتی ہے، اور یزدجرد جس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں اس کی بیٹی ہے. اور یہ آئی تھی ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم کے آخری دور میں. فاروق اعظم کے آخری دور میں یہ جب وہ جنگ ہوئی ایران کی، تو اس جنگ کے اندر چونکہ یہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے یہ، تو اس وقت اس کے گھر کی خواتین اور عورتیں وہ سب کنیزیں بنا کر کے لائی گئی تھی مدینہ منورہ میں. اور ایک تاریخی روایت کے مطابق، علامہ شبلی نعمانی کی تحقیق کے مطابق، شبلی نعمانی جو ہیں ان کی تحقیق کے مطابق کہ یہ واقعہ عثمان غنی کے دور میں پیش آیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کے اواخر دور کا واقعہ ہے، آخری دور کا واقعہ. بعض کہتے ہیں عثمان غنی کے شروع دور کا واقعہ. واللہ علم، جو بھی ہو. پھر کہتا ہوں تاریخی روایات اسی کو کہتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کا ایک جملہ، تاریخ کہتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق تحقیق کر کے واقعات کی کڑی کو جوڑنے کا نام. اپنے ذوق کے مطابق ہر مورخ جو واقعات کی کڑی جوڑتا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق جوڑتا ہے. ٹھیک اسی لیے پھر تاریخ پر گویا کہ ایک جانبداری کا بھی الزام لگتا ہے. اس لیے تاریخ کی ہر بات بھی ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے. حدیث ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا حسن لغیرہ ہی ہے یا حسن لذاتہ ہی ہے، یہ بھی جو قسمیں ہیں، تو ہمارے ائمہ نے جن سند اور متن پر اعتماد کیا ہم اس کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو بھی ماننا ایک جیسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے حدیث صحیح پر اعتماد ہوتا ہے ویسے شاذ پر یا اگر کوئی خبر واحد ہو مانتے تو ہیں، لیکن اس کے ماننے کے معاملے میں بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے. جیسے حدیث متواتر کوئی چلی آ رہی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو پھر حدیث متواتر کے منکر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان معتبر نہیں رہ جاتا. وہ منکر حدیث اگر متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس کے بیان کرنے والوں کی تعداد ایک کثیر تعداد رہی ہو اور اس پر اختلاف نہ رہا ہو، تواتر کے ساتھ وہ بات چلی آئی ہو. تو ایسی روایتیں جو ہے اس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا. بات کی دوسری روایتوں میں تفصیل ہے، میں حدیث کا درس دینے اس وقت نہیں بیٹھا آپ کو، میں بات بہت دور نہ نکلے اس لیے جلدی سے کیونکہ وقت بھی بہت مختصر رہ گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ فاروق اعظم کے آخری دور میں یا عثمان غنی کے اولین دور میں آپ تشریف لائیں، یزدجرد کی بیٹی اور نو شیروان کی پوتی، اس حالت میں کہ ان کے ساتھ ان کی اور بھی کنیزیں تھی، اور بھی بہنیں تھی، اور بھی سہیلیاں تھی، اور بھی عورتیں تھی. اور جب وہ آئی ہیں تو آ کر کے ان کو مسجد نبوی کے صحن میں بٹھایا گیا. تو ساری لڑکیاں اور عورتیں سر جھکا کر کے چپ چاپ ڈری سہمی جان، کیونکہ یہ فارسی لوگ تھے، ایرانی النسل تھے، بہت حسین تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی،
بادشاہ کی پوتی تھی، خاندان بادشاہوں کا تھا، تو ان کا نام تھا شہر جان ایک روایت کے مطابق۔ اب یہ چپ نہیں بیٹھی تھی، یہ غصے میں تھی۔ غیروں کا ماحول، ایران کا دربار نہیں ہے، غیروں کا ماحول ہے، اور یہاں وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی ہے بلکہ غصے میں اور کچھ بول رہی ہے اپنی ایرانی زبان میں۔ تو فاروق اعظم کی نظر جب پڑی تو آپ چونکہ انسان پہچاننے والے لوگ انسان پہچان لیتے ہیں، تو انسان آپ نے فرمایا یہ کون ہے یہ، اور وہ پوری لدی ہوئی تھی زیورات کے اندر۔ دیکھو یہ بھی مسلمانوں کی کیا دیانتداری تھی، وہ صحابہ کا کیا کردار تھا کہ جو جس حالت میں پایا گیا اس کو اسی حالت میں لایا، ان کو نوچ ناچ نہیں کیا، ان کے دوپٹے نہیں چھینے، ان کے زیورات راستے میں نہیں چھینے، جو جیسا تھا باعزت اس کو ویسے ہی لایا گیا۔ سیدہ حضرت شہر جان جو تھی تو ان کے بارے میں پوچھا یہ لڑکی کون ہے، چھوٹی عمر تھی ان کی، یہ لڑکی کون ہے، یہ غصے میں کیوں ہے؟ تو ترجمان کو بلایا جو وہ زبان جانتا تھا ایران کی، کا یہ کہتی کیا ہے؟ کہ یہ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے کہ ان نامردوں میں اگر طاقت نہیں تھی تو مسلمانوں سے لڑے کیوں، اور لڑنا تھا تو ڈٹ کر لڑتے مر جاتے، بھاگے کیوں بھاگے؟ وہ بھاگے ہم بیٹیوں نے، بادشاہ کی بیٹیوں نے کبھی محل چھوڑ کر کے آنگن نہیں دیکھا، مسلمانوں کے ہاں تو انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں کنیز بنا دیا، اور ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو یہ لڑے کیوں؟ اس طرح کی بات کہ تو فاروق اعظم نے کہی تو بڑی بہادر ہے، یہ بہت بہادر ہے۔ جب کہا نا یہ بہت بہادر ہے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ایسی بہادر لڑکی تو آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے، اس سے آپ نکاح فرمائیں۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، بتقاضا انصاف یہ ہے، انصاف کا تقاضا ہے، جیسے خاندان کی بیٹی ہے ایسے ہی خاندان کی بہو بننا چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے کیونکہ اس کا خاندان ظاہری اعتبار سے بڑا معزز اور عزت والا تھا، تو ایسے عزت والا خاندان، ظاہر کی بات میں کر رہا ہوں، تو عزت والے خاندان کی بہو بھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ان کی عزت کی اوقات اور حیثیت کیا تھی، لیکن یہ بات ظاہری تناظر میں ہوتی ہے نا، ظاہر تناظر میں بولی جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے بادشاہ کی پوتی، یہ ہے بادشاہ کی بیٹی، تو میں یہ چاہتا ہوں جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے اس خاندان کی اس نے بہو بننا چاہیے، اس لیے کہ اس کی پیشانی میں میں ایک ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا بلکہ زین العابدین ہوگا، عابدوں کی زینت ہوگا وہ، تو یہ اس خاندان کی بہو بننا چاہیے، اس خاندان کی بہو بننا چاہیے جہاں عابد پیدا نہیں ہوتے۔ یہ نبی کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں فرق ہے، ہر خاندان میں عابد پیدا ہوتے ہیں، خاندان نبوت میں زین العابدین پیدا ہوتے ہیں۔ زین العابدین کا مطلب عابدوں کی زینت، عابدوں کی زین، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ کا تو کہا کہ کس کے ساتھ کریں گے، تو کہا اور کون ہے، حسین ابن علی کو بلاؤ۔ اس وقت مولا حسین وہاں موجود نہیں تھے، تو مولا حسین پاک مولا علی تو وہیں موجود تھے۔ جب امام حسین آئے تو کہا یہ کنیز آپ کو دی جاتی ہے۔ امام نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد قربان نبی کے خاندان کی فضیلت پر کنیز بنا کر گویا دیا گیا۔ میرے مولا نے انہیں آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے ان کو ام الائمہ بنا دیا۔ یہ نبی کے خاندان کی شان ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو میرے نبی نے ام المومنین بنایا، اور یزد و جرد کی بیٹی کو میرے امام حسین نے ام الائمہ بنایا۔ ام الائمہ کا مطلب سمجھتے ہیں، اماموں کی ماں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زین العابدین بھی امام، ائمہ اہل بیت میں سے امام، محمد باقر بھی امام، جعفر صادق بھی امام، موسیٰ کاظم بھی امام، علی رضا بھی امام، جناب تقی بھی امام، جناب نقی بھی امام، حسن عسکری بھی امام۔ یہ تو ائمہ اہل بیت ہوئے، اور رہی بات امامت کی تو نبی کا پورا خاندانی امام ہے، غوث اعظم بھی امام، غریب نواز بھی امام، برکت اللہ شاہ بھی امام، سرکار بادشاہ بھی امام، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی امام، حضرت بندہ نواز کیسو دراز بھی امام۔ بولو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ شہر بانو نہیں ہے، وہ ہماری دادی ہے۔ ام الائمہ بنایا ہے ان کو، ائمہ کی ماں بنایا ہے ان کو۔
یہ ہے امام علی مقام. لوگ کہتے ہیں نبی کے خاندان سے ملتا کیا؟ میں نے کہا یزد جرد کی بیٹی ام الائمہ بن جاتی ہے. اور کوئی بیٹی یہ شان پا سکتی؟ ایک اور بھی بہن تھی، ایک اور بھی بہن تھی، وہ حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں گئی. وہاں بھی تو شان ہے نا. صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، وہ صحابی ابن صحابی ہے، ان کے تو دادا بھی صحابی ہیں، ان کے تو بیٹے اور بھتیجے بھی صحابی ہیں. صدیق اکبر کا چار پشتے صحابی ہیں، ابا، خود، بیٹے، پوتے، وہ 4 خاندان. لیکن جو محمد بن ابو بکر کے نکاح میں گئی وہ ام الائمہ تو نہ بن سکی نا. یہ ہے خاندان نبوت کی خصوصیت. پھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، آپ کی ولادت. قد بہت اونچا نہ تھا، آپ کا قد بہت اونچا نہیں تھا، آپ کا میانہ قد تھا، اب بہت خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کا حسن مولا علی کے حسن سے ملتا تھا. اتنے خوبصورت تھے. آپ کا نام رکھا گیا علی ابن حسین، اور بعد میں آپ کو زین العابدین کا لقب ملا. زین العابدین کا لقب کیوں ملا؟ زین العابدین مطلب عابدوں کی زینت. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے دادا امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز، 1000 رکعت. شب برات میں لوگوں کو 50 پڑھتے پڑھتے جو حالت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. جمعے کی لوگ 14 نہیں پڑھ پاتے، ظہر کی 12 نہیں پڑھ پاتے، عشاء کی 17 نہیں پڑھ پاتے. اب تو شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، عشاء میں بھی 4 پڑھی، 2 سنت پڑھی، 3 وتر پڑھی، بھاگے، ہے نا. یہ حالت ہوتی ہے. اور وہاں حال کیا ہے؟ 1000 رکعت نماز. یہ فرائض اور سنتوں کے علاوہ ہے، یہ فرائض اور سنن کے علاوہ ہے، واجبات کے علاوہ 1000 رکعت نماز آپ روز پڑھتے تھے. اور آپ تھے بہت دھیرے سے کلام کرنے والے. گفتگو کربلا کے بعد بہت نارمل کرتے تھے، بلکہ کربلا کے بعد تو زیادہ بات کرتے بھی نہیں تھے. آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کربلا کے بعد نہ کبھی ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگایا، آپ نے نہ کبھی کربلا کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ نے نہ کبھی کربلا کے بعد مسکرایا. اور وہ پھر آپ نے جو سنا ابھی کربلا کے واقعات میں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، میں جلدی سے اس کو اشارہ کروں گا. لیکن اس سے پہلے امام زین العابدین وہ ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لایا کرتے تھے. علامہ جامی نے اس کو لکھا ہے، میں وہاں سے آپ کے صاحب حیات، کتاب حیات کے مصنف، انہوں نے لکھا ہے امام زین العابدین سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے. آپ کی خاص بات یہ تھی، آپ جانوروں سے بھی کلام فرماتے تھے، آپ جانوروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے. امام زین العابدین ایک مرتبہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرنی آئی اور وہ پیر پٹک کے کچھ کہنے لگی. امام نے فرمایا ٹھیک. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور ایک قصائی نے اس کو لے لیا ہے، وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، میرے بچے کو آپ بچا لیں. امام نے فرمایا جاؤ لاؤ اس کو. وہ قصاب لایا گیا. قصاب آیا تو فرمایا ہرنی شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس کا بچہ لیا. کہاں لیا ہے؟ کہا جو رقم لینا ہو لے لو لیکن اس کے بچے کو مجھے دے دو. اور آپ نے رقم ادا فرمائی، بچہ لیا اور جب ہرنی کو سونپا تو ہرنی نے پھر پیر پٹکا. ایسا لگا کہ وہ خوش ہوئی اور چوکڑی بھرتے ہوئے جانے لگی تو اس نے پھر کچھ کہا. لوگوں نے کہا کہ امام اس نے کیا کہا؟ فرمایا کہتی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے نبی کے بیٹے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ چڑیا ذبح کی جا رہی تھی تو آپ کی کیفیت یہ ہوئی آپ مسکرا. یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، مسکرانے کا واقعہ. آپ چڑیا ذبح ہو رہی تھی تو مسکرا. کسی نے کہا امام، حالانکہ اس وقت زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، امام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور فرمایا کہ یہ چڑیا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس تسبیح کو میں سن رہا ہوں، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. امام زین العابدین پاک کی شان یہ تھی، اللہ اکبر. لیکن پھر جب تک آپ کربلا نہیں گئے
آپ کی 16-17 سال کی یا 15 سال کی اس وقت عمر شریف رہی ہوگی. پھر آپ کربلا شریف جب گئے ہیں اور پھر کربلا کے اندر جو دکھ آپ نے سہے ہیں، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین بنایا. اچھا، یہ جانشین کے معاملے میں بھی آپ سے اختلاف ہوا. کربلا کے بعد جانشینی کے معاملے میں آپ سے اختلاف ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ جانشینی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو عام طور پر کبھی کبھی باتیں ہو جاتی، کبھی بھائی بھائی میں ہوتی ہے، کبھی چچا بھتیجے میں ہوتی ہے، کبھی تایا بھتیجے میں ہوتی ہے، کبھی ماموں بھانجے میں ہوتی ہے، کبھی سالے بہنوئی میں ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جب امام زین العابدین کربلا سے واپس پہنچے، واپس پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ آپ کے چچا ہوتے ہیں، مولائے کائنات کی اولادوں میں امامین کریمین حسنین کریمین کے بعد سب سے بڑی عمر انہی کی تھی، محمد بن حنفیہ کی. ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ حنفیہ تھا، اس وجہ سے آپ کو محمد بن حنفیہ کہا گیا ہے. حالانکہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور یہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء ان کی اولاد میں سے، محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے بہت بڑے بڑے اولیاء جو علوی سادات ہیں، بہت زیادہ ان کی اولاد میں سے ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا، دیکھو زین العابدین تم عمر میں چھوٹے ہو، تمہاری عمر کم ہے، اس لیے میں حسین کا جانشین میں ہوں اور امام وقت میں ہوں. آپ نے فرمایا آپ شوق سے بنے امام وقت، آپ شوق سے بنے جانشین، لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں جانشین اپنا مجھے بنایا ہے. اب اگر آپ جانشین ہیں تو چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کوئی حاکم ہمارا فیصلہ کرے. تو آپ کو حیرت ہوئی، علی پاک کے وہ بھی بیٹے تھے، یہ پوتے لیکن وہ بیٹے تھے. یاد رکھیے مولا علی کی جو دوسری بیویوں سے اولاد ہیں وہ سب شان والے ہیں، لیکن جو سیدہ فاطمہ کی نسل ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہے. یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا اور مولا علی سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو اپنی اولاد قرار دیا ہے. یہ خاص بات ہے. اس لیے وہ لوگ جو علوی ہیں اور وہ لوگ جو فاطمی سادات ہیں تو درجے میں دونوں برابر نہیں، بلکہ خاندان نبوت میں سب سے افضل ترین مرتبہ کسی کا ہے تو وہ بی بی زہرا پاک کی اولاد پاک کا ہے. اور سادات یہ کہلاتے ہیں، آل نبی آل پیغمبر یہ کہلاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی سادات ہیں لیکن انہیں علوی سادات کہا جاتا ہے، وہ بھی سراخوں پر ہے. کوئی غلط مطلب نہیں لینا میرے بھائی، سب شان والے لوگ ہیں. لیکن آل فاطمہ جو مولا علی کے ذریعے سے آل فاطمہ ہیں، پھر ان کی شان الگ ہے. سادات ان کے لیے ایک خاص ہندوستان کا عرف ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد بن حنفیہ سے کہا کہ چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے، مشورہ کر لیتے. تو آپ نے کہا ہم لوگوں کا فیصلہ، نبی کے گھر والوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہا اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں ہیں، مکہ شریف میں ہیں، چلو حجر اسود سے فیصلہ کراتے. امام زین العابدین نے فرمایا ہم حجر اسود سے فیصلہ کرائیں گے. تو کہا اچھا حجر اسود فیصلہ کریں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے اور آپ میں سے کوئی کہے چلو مسجد یا رسول اللہ کا ممبر فیصلہ کرے گا، تو آپ کہیں گے نا یار یہ ممبر کوئی بولتا ہے، محراب فیصلہ کرے گا، محراب کوئی بولتا ہے. لیکن امام زین العابدین نے کہا کہ چلے چچا، اگر آپ امام وقت ہیں، آپ جانشین ہیں، تو آپ چلے حجر اسود سے فیصلہ کرائیں. جب دونوں گئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بولیے، آپ جو ہے وہ بولیے، یہ بتائے گا آپ کیا ہیں. تو آپ نے کہا میں امام وقت اور جانشین ہوں. کوئی آواز نہیں آئی، حجر چپ رہا. اس کے بعد پھر امام زین العابدین نے کہا اے حجر تو گواہی دے، بول میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں امام وقت ہوں کہ نہیں. جیسے یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنا تھے، مورخین لکھتے ہیں حجر اسود پر جو ہے گویا کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، زلزلے کی کیفیت. ایسا لگتا تھا جیسے حجر نکل کر کے زمین پر آ جائے گا. اور حجر سے آواز آئی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن حسین وقت کا امام اور جانشین حسین ہے. یہ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ امام زین العابدین ہے. بڑی کرامتیں آپ کی ہے. لیکن بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ آپ نے کربلا میں وہ دکھ سہے، آپ کے گلے میں توق ڈالا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ہتکڑی آخری مرتبہ نہیں تھی، پہلی اور آخری مرتبہ. زندگی میں کئی بار آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں گئی،
کئی بار آپ کے پیروں میں بیڑیاں گئی. امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے زیارت کی امام حسین کی، زیارت کی میں نے علی ابن حسین کی زین العابدین کی زیارت کی. کہا ان کے دور میں ان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عالم کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا متقی پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا. جب میں ان سے ملنے گیا، امام ابن شہاب زہری آپ کے شاگرد بھی ہے، بہت محبت کرتے تھے آپ سے. کہا جب میں ان سے ملنے گیا تو وہ خیمے میں تھے، لیکن اس حالت میں تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی. یہ کربلا کے بعد کی بات ہے. دیکھو کربلا کے بعد کی بات کا مطلب یزید کا دور، یزید کے دور کے بعد اس کے بیٹے کا 1 مہینے کا دور، اور اس کے بعد مروان کا دور، مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان کا دور. تو یہ عبد الملک کے دور کی بات ہے. لوگ بہت بولتے ہیں یہ اموی خلفاء، یہ کیا وہ کیا یہ کیا. کہا کہ خلیفہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی تھی، تو خلافت کیسے آئی؟ جب ہم لوگ کہتے تو لوگ کہتے دیکھو یہ لوگ دشمن ہیں. ہم دشمن کیا ہیں؟ ہم دشمن کیا ہیں؟ جن کی خلافتوں کے ڈنکے تم بجا رہے ہو نا، رسول اللہ نے خواب میں دیکھ کر کے تشویش کا اظہار کیا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منبر پہ میں نے بندروں کو اچھلتے کودتے دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ بنو امیہ کے لڑکے، یہی یزید، مروان، عبد الملک بن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، یہ بدبخت یہ پلید لوگ نبی کے منبر پہ بیٹھ کے اس کی عظمت کو پامال کریں. پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ حضور کے منبر پہ بیٹھ کے وہ گوشت کھاتے تھے. حضور کے منبر پہ بیٹھ کے، تاریخ میں اٹھا کے آپ پڑھیں. لوگ کہتے ہیں تاریخی حوالے قابل قبول نہیں. میں کہتا ہوں جو عقیدہ اہل سنت سے ٹکرائے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا عقیدہ سے اگر وہ نہیں ٹکراتے ہیں، کسی صحابی کی توہین نہیں ہے اس میں، کسی کی حد تک نہیں، اور حقیقتیں باتیں ہیں، تو ماننے میں جاتا کیا؟ آخر کب تک ان کی وکالت کرتے رہو گے؟ ان کے وجود پر خون حسین کا ایسا دھبا لگا ہے کہ قیامت تک کوئی دھل نہیں سکتا. جو دھلنے جائے گا وہ گندگی میں پھنسے گا. آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے اموی بننے کا. لوگ کہتے ہیں 3 دن کی جنگ تھی حسین کی، یہ سنی لوگ اتنا بڑا چڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ سنی کیا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں؟ تمہارے باپ ابن کثیر نے لکھا، اس کو تو پڑھو کم سے کم. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی پڑھ لو نا. ہماری مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس کو دیکھو اس نے کیا لکھا ہے. کہا یزید اتنا برا نہیں تھا. میں نے کہا جتنا تھا اتنا تو بولو. اتنا نہیں تھا نا، جتنا تھا اتنا تو بولو. کہا مروان جتنا تھا اتنا تو بولو. کیا یہ بات احادیث و تاریخ سے ثابت نہیں کہ مروان کا باپ جب بھی رسول اللہ کے دربار میں آیا حضور نے کبھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا؟ رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، توجہ کرنا، جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، اٹھاؤ ابن کثیر کو، کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے. ایک دن حکم آیا، مروان کا باپ آیا، حکم بن عاص، وہ آیا، دستک دی. حضور نے فرمایا علی جا، اور یہ جو دروازے پہ دستک دے رہے نا اس کو لا، مگر لا ایسے کہ اس کا کان پکڑ کے لا، اس کا کان پکڑ کے لا، اس کو کنارے بٹھا. یہ تھا اس کا باپ، مروان کا باپ، جس کے ساتھ رحمت للعالمین یہ سلوک کرتے تھے تاکہ لوگ پہچان لیں کس کمینی قوم کا نام ہے، کتنے گندے لوگوں کا نام ہے. اسی پہ بس نہیں کیا، پھر حضور نے اس کو شہر بدر کر دیا، حکم کو شہر بدر کیا، اس پہ لعنت فرمائی. ام المومنین سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں. فرمایا حکم پر اور اس کی اولاد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. ارے کس کی تائید کرتے ہو، کس کی حمایت کرتے ہو؟ جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے اس کی حمایت کر رہے ہو. اللہ یہ بھی تیری شان ہے کہ تو نے نصیبے بنائے کیسے کیسوں کا، اور لوگ ان کی وکالت کر رہے ہیں جن پہ نبی نے لعنت کی ہے، اور اللہ تو نے ہمیں ان کا وارث بنایا ہے جس پر نبی نے خود درود پڑھا ہے اور درود پڑھنا سکھایا ہے. ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے مجھ پہ درود آدھا ادھورا نہ پڑھا کرو، جب بھی درود پڑھو تو یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس پر اللہ درود پڑھ رہا ہے یا اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پہ اللہ درود نازل فرما رہا ہے، وہ نبی جس پہ درود پڑھتے ہیں وہ آل محمد ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے. صحابہ سے کہتے اس طرح درود پڑھا. تو کتنے نصیب والے ہیں ہم. حضور جس پہ درود بھیجیں،
صحابہ جس پہ درود بھیجے ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں. تو عبد الملک ابن مروان کا دور ہے، مروان کے بیٹے عبد الملک کا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. ابن شہاب زہری دیکھے رو پڑے. امام کربلا کا دکھ کوئی کم تو نہ تھا، یہ دکھ اور ہے. امام نے فرمایا ابن شہاب زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں یہ ہتھکڑیاں پیر پہ بیڑیاں